وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جی، جس پوسٹ پہ لکھا ہے چاشت، جی اس میں روایت لکھی ہے جی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سنن ابن ماجہ، جی بالکل یہ سنن ابن ماجہ میں اسی نمبر پر 1382 جو پوسٹ میں ہے اس پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی 476 نمبر پر آتی ہے جی، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے جی۔ اس کے الفاظ من حافظ علی شفعت الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، جی یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کیا ہے اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی ائمہ نے یہ حدیث جو ہے نحاس بن کہم سے بیان کی ہے، اور کہتے ہیں ہم نحاس کو صرف ان کی اسی روایت سے جانتے ہیں، یعنی نحاس ابن کہم ولا نعرفہ الا من حدیثہ۔ تو یہ نحاس بن کہم جو ہے اس کا ذکر تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب وغیرہ کے اندر دیکھ لیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں ذکر کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا، یہ ضعیف راوی ہے، اس کے ضعف کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے جی، ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا ہے نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران کیا ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاں، اس لیے کہ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بندہ جب اس انداز میں بیٹھا ہوگا ٹیک لگا کے مست ہو جائے گا اور اس کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، تو جب جمعے کے خطبے کے دوران نیند آنی شروع ہو جائے تو پھر بعض اوقات نیند اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس انداز میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی یاد رکھیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینے یا گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لینے کو، یہ لفظ ہوتا ہے احتباء، یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے منع فرمایا ہے، تو یہ اسی کا ایک طریقہ ہے ٹیک کا ہی، تو یہ درست نہیں ہے۔ یا وہ دیوار کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے تو ایسے بیٹھ جائے، یا جس طرح کپڑے کے ساتھ ٹانگوں کو اس طرح باندھ لے تو ایسے بیٹھ جائے، تو یہ صورت صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روایت جو ہے سنن ابی داود کے اندر 1110، سنن ترمذی میں 514، صحیح ابن خزیمہ میں 1815 نمبر پر، اور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داود کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے، تو اس لیے اسے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ علامہ شوکانی وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ احتباء سے منع جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے نیند بھی آ جاتی ہے، وضو ٹوٹنے کا خوف بھی ہوتا ہے، اور سطر کھلنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو پھر ویسے نیند آنی شروع ہو جائے تو اس کے لیے بھی تو پھر آپ نے یہ حکم دیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن جب تم میں سے کسی کو مسجد میں اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ ہی بدل لے، جی یہ بھی روایت سنن ترمذی، سنن ابی داود وغیرہ کے اندر موجود ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ترمذی وغیرہ کے اندر درج کیا ہے۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایات اس حوالے سے موجود ہیں تو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تو لہذا دوران خطبہ جو ہے
وہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ خطیب کی بات کو سننا چاہیے، اس کے واعظ کو سننا چاہیے. انشاءاللہ اس میں اجر و ثواب، فضیلت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.